अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल हमने आपसे कहा था कि हम कराची के बारे में बात करेंगे और यकीनन आज हम बात करेंगे, लेकिन कराची से पहले हम आपको इमरान खान साहब से एक गुफ्तगू सुनाएंगे। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम इमरान। नाज़रीन, आज इमरान खान की पार्टी ने पहली मरतबा 100 दिन का प्लान अपनी सीसी को प्रेजेंट किया, तो हम इमरान साहब से बात करेंगे कि वो प्लान क्या है, और हम ये भी बात करेंगे कि आजकल सियासत में जो एक गहमा गहमी है उसके अंदर इनके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ी तुंद और तेज कुछ गुफ्तगू हो रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ तोहमतबाजी हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इमरान से बात शुरू करें, कुछ देखें लोग क्या कहते हैं इमरान के बारे में। अब कुछ अगर चेंज नजर आता है तो फिर इमरान खान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इजारादारी खत्म होनी चाहिए और चेंज आना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए, क्योंकि ये चोर लुटेरे चक्के इन्होंने हमारे मुल्क को लूट कर खा लिया है। जब वो आएंगे तो फिर देखेंगे वो क्या करते हैं। वो हुकूमत में आएंगे और हुकूमत में आके वो पाकिस्तान को भी दुनिया के लिए एक मिसाली मुल्क बनाएंगे। जो बोलते हैं सच बोलते हैं, उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। बहुत बुरी सूरत हाल है और इसको चेंज करने के लिए कुछ नए चेहरे आने चाहिए जो इमरान खान कर सकते हैं। सियासत में तो इमरान साहब तो फेल है, क्रिकेट में ही अच्छे थे। ये वो लोग आकर के कूद रहे हैं सियासत के अंदर जिन लोगों को अभी सियासत के अलिफ का नहीं मालूम। इमरान खान हो गया, जो कहते हैं ना लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल, वो इमरान खान की सूरत में नजर आती है। उनको तो बोले घर में बैठ जाएं, अपनी जो है ना अस्पताल चलाएं। ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि हुकूमत में आए। अभी जितने भी लीडर इससे पहले गुजर चुके हैं, हमने इनको देखा है कि यार ये अब कैसे है। सो नाउ वी शुड हैव टू ट्राई इमरान खान। वो एक अच्छा मुस्तकबिल और अच्छी सोच लेकर आएगा और सियासतदानों की तरह नहीं होगा। नाज़रीन, आपने सुना लोग क्या कहते हैं इमरान के बारे में। ये हमने बिल्कुल इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया। हमारी टीम बाहर गई, उन्होंने लोगों से बात की, ये रिएक्शन आया। इमरान, रिएक्शन तो ये आता है, लेकिन अभी तक पोल्स पर, अभी तक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये बताएं कि आज जो आपने सीसी हुई है और उसमें जो प्रेजेंट किया गया है प्लान, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। लोग कहते हैं सोल्यूशंस नहीं है इमरान, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं बट ही इज नो सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया नसीम, और एक्सपर्ट्स ने हर फील्ड के ऊपर मसलन मेजर क्राइसिस है, एनर्जी, रोज़गार है, महंगाई है, टेररिज्म है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है। तो इसके ऊपर हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया जो तहरीक इंसाफ के एक्सपर्ट्स हैं। कुछ नाम दें ताकि लोगों को पता चले हु इज वर्किंग विद यू। मसलन एटॉमिक कमीशन के जो हेड करते थे चश्मा प्लांट, डॉक्टर परवेज भट्ट, वो जो उन्होंने एनर्जी के ऊपर हमें दिया। डॉक्टर हुमायूं हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उन्होंने हमें उसका दिया कि क्या हमने लोगों की सेहत इंप्रूव करने के लिए क्या पूरी कॉम्प्रिहेंसिव। एजुकेशन के ऊपर एक दिया हमें पूरा प्लान। एजुकेशन में किसने दिया प्लान? हमारे पास डॉक्टर बासित हैं, क्योंकि ये सारे नए टेक्नोक्रेट्स हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी में इनका पूरा एक थिंक टैंक है, जो थिंक टैंक ने हमें पूरी आज प्रेजेंटेशन दी। इसमें जो वेरियस फील्ड्स थी, इसके ऊपर मसलन बड़ा कोई 18 डिफरेंट एरियाज के ऊपर हमें प्रेजेंटेशन मिली। अब सीसी अपने इनको कमेंट्स देगी और इसके बाद हम पूरा एक सेमिनार करके एक प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को कि अगर पहले 9 दिन में क्या करना है कि पाकिस्तान को इस दलदल 9 दिन 90 दिन पहले 90 दिन में इस दलदल में से निकालने के लिए क्या कदम उठाने हैं। कई 90 दिन है, कई मीडियम टर्म है और कई लॉन्ग टर्म है। अच्छा, तो ये बेसिकली है, क्योंकि जनवरी में जब हमारा आखिरी दफा आपसे इंटरव्यू हुआ इधर ही, तो उस वक्त आपने कहा था कि हमारे पास लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हम उसका कुछ करेंगे। तो आर वी नाउ ऑलमोस्ट देयर? ये जनवरी की बात है। 3 डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं। एक कराची में थिंक टैंक काम कर रहा है, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। फ्रंटियर का अलग थिंक टैंक है जिनसे इनपुट ली गई। लेकिन ये 3 थिंक टैंक्स जो इधर के इन 3 मेन शहरों के थे, इन्होंने अपनी चीज़ें प्रेजेंट की। अब हम ये सर्कुलेट करेंगे अपनी सीसी में, मेंबर्स अपनी इनपुट देंगे, उसके बाद फिर इसका एक फाइनलाइज करके पेपर इंशाल्लाह 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मैरियट में हमारी कोशिश है कि पूरी एक सेमिनार करें, और लोगों को एरिया एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनके सामने अपना प्रोग्राम रखें, पब्लिक पाकिस्तानियों के सामने रखें। तो इस वक्त आप सोच विचार पे आपकी पार्टी काम करें। ये बताइएगा कुछ लोगों के नाम लें जो आपके साथ हैं पॉलिटिकल, क्योंकि बार बार इमरान, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग इट, लोग कहते हैं जी इमरान खान, तहरीक इंसाफ इमरान खान, इमरान खान से बढ़ के आगे कौन लोग हैं? इमरान खान, इमरान खान, नाम बताइए कुछ लोगों के। देखिए नसीम,
آپ کو کس طرح کے نام آپ سننا چاہتی ہیں؟ کوئی بھی بتائیں. میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ نام ہے جو ہم اس پارٹی کے ساتھ چلے ہیں تقریباً 15 سال، جنہوں نے اچھے برے وقت میں آزمائے گئے ہیں. اصل میں آپ کی ٹیم ہوتی ہے جو آزمائی جاتی ہے برے وقت میں. اچھے وقت کی ٹیم کبھی بھی، آج کنونشن مسلم لیگ لے لیں، کاف لیگ لے لیں، وہ تتر ہو جاتی ہے برے وقت. ٹیم کو پرفارم کرنا چاہیے. ایز اے کرکٹر یو کیپ دوز پیپل جو پرفارم کر رہے تھے. تو الیکٹرل پالیٹکس میں آپ 2 مرتبہ گئے، پرفارم تو نہیں کیا. نہیں وہ دیکھیں نا، ایک الیکٹرل پالیٹکس میں تب گئے جب آپ بھی اس پارٹی میں تھی. اس کی عمر 5 مہینے تھی. 5 مہینے کی پارٹی تب سارے ملک میں الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی. وہ تو ہم نے لڑا اس لیے کہ ہم پارٹی کو بنانا، ایک ملک میں انٹروڈیوس، اور کرپشن کو ایشو بنایا. یاد رکھیں تحریک انصاف نے کرپشن کو نمبر 1 ایشو بنایا 15 سال پہلے. اس سے پہلے کوئی کرپشن کی بات نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد ہماری پارٹی 5 سال کی تھی جو اگلی الیکشن لڑی، اور وہ ہم کیونکہ ہم مشرف کی سپورٹ کر رہے تھے. الیکشن آیا نہ مشرف، کیونکہ واحد پارٹی تھی، علیحدہ ہو گئی، نہ گورنمنٹ نہ مشرف، اور بڑا برا الیکشن تھا ہمارے لیے، اور اس میں بڑی مار پڑی. یہ پہلی دفعہ اب آپ پارٹی کو دیکھیں گے تیاری سے الیکشن لڑے گی. اور 2008 کی الیکشن اگر ہم لڑتے اس میں ہم نے سیٹیں نکالنی تھی. ہمارا وہ تو غلطی ہے. ابھی تک آرگیومنٹ ہے کہ بلنڈر تھا کہ آپ نہیں لڑے. خیر وہ دیٹس انادر ایشو کہ لڑنا چاہیے تھا. وہ ہائی پوائنٹ تھا. وہ غلطی بالکل نہیں تھی. وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا. اللہ الحق ہے. یہ جو جمہوریت کے نام پہ اس ملک میں بندر بانٹ ہوئی ہے، اور جو آج پاکستان کے حالات ہیں، آپ کئی پاکستانیوں سے پوچھ لیں کیا وہ پچھلا دور بہتر تھا. یہ اگر ڈکٹیٹر کا دور اس جمہوریت سے بہتر تھا، یہ جمہوریت کو سب سے بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ جمہوریت تھی نہیں، یہ بندر بانٹ تھی. نہیں میری بات دیکھیں نا، یہ بندر بانٹ تھی. سب نے آپس میں پاکستان کو ڈیوائیڈ کر لیا. ساروں نے اپنی کوئی کراچی کو پکڑ لیا، کسی نے پنجاب پکڑ لیا، کسی نے سرحد اور سینٹر پکڑ لیا، وزارتیں ان کو دے دی. اس لیے ہوا کیا؟ نہیں نسیم پہلے میری بات سن لیں. دیکھیں جمہوریت تب چلتی ہے جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. جب آپ چلنے دیں جمہوریت کو، چلنے بھی دیں. اور جمہوریت کے کئی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے. ایوالو کرتے ہیں نا عمران. وہ آرگیومنٹ رہے گی کہ اگر آپ جمہوریت کو چلنے دیں تو پری ریکوزٹس ایوالو کریں گے. جب بھی آپ روکیں گے، دیکھیں نسیم میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہے. سسٹم یہی ہے ہی صرف جمہوریت. لیکن جمہوریت الیکشن کروانے میں نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے. لیکن جمہوریت میں آپ بلیو کرتے ہیں. لیکن جو سیاسی جماعتیں ابھی گرینڈ الائنس صاحب، آپ نے پہلے نواز شریف صاحب سے آپ اتنے ناراض کہ جی وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. جب انہوں نے اپوزیشن جنوین شروع کی، انہوں نے الائنس کی بات کی، آپ اس پھر ناراض. کوئی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کوئی خاص ہی آپ کی محبت ہے؟ آج بھی آپ نے کچھ کہا ان کو فراڈ کہا. انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے ڈرپوک ہیں، آپ چھپ کے بیٹھے رہے جب یہ لانگ مارچ ہوا. اچھا پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، جمہوریت کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں. لیکن جمہوریت تب صرف الیکشن کروانے میں جمہوریت نہیں ہے. وہ تو صدام حسین کرواتے، سب کرواتے. ہر ڈکٹیٹر صدام نے نہیں کروایا. وہ ویسے الیکشن صدام حسین، حسنی مبارک 40 سال سے 30 سال سے وہ بھی الیکشن کرواتا تھا. یہاں عزت بیگوویچ کرواتا، وہ بھی 30 سال سے بیٹھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن جب تک ایک فضا میں نہیں ہوتے، جدھر آزاد عدلیہ ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو، آزاد میڈیا ہو، الیکشن سیکھ کر انسٹیٹیوشنز کو بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ، ہمارے پاس سنہری موقع تھا 2008 میں اچھا الیکشن ہونے میں. ہمارے پاس ایک آزاد چیف جسٹس آ گیا تھا. آزاد چیف جسٹس کے نیچے آزاد الیکشن کمیشن ہونی تھی، اور میڈیا آزاد ہو گیا تھا. یہ تو ہمارے پاس پری ریکوزٹس تھے. انہوں نے اتنی غداری کی وہ الیکشن لڑ کے، کیونکہ وہ الیکشن تھا ہی نہیں پاکستانیوں کے لیے. وہ این آر او کا الیکشن تھا. وہ الیکشن یہ تھا کہ ایک پتلا جائے، دوسرا پتلا آئے، اپنے لوگوں سے، اپنی فوج سے مروائے. دیکھیں اگر وہ الیکشن صحیح ہو جاتا، آج یہ حالات جو آج پاکستان میں یہ نہ ہوتا. اچھا چلیے، اب آگے چلیں. اب آپ کا دوسرا میں آنسر کرتا ہوں نا آپ کے دوسرا سوال. عمران ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین یہ تو آرگیومنٹ رہے گی کہ 2008 کا الیکشن صحیح تھا یا نہیں، لیکن یقیناً وہ ایک الیکشن تھا، ہوا، اس کے نتیجے میں ایک حکومت آئی. اب اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ بریک کے بعد عمران سے اسی بات پر گفتگو کریں گے. انہوں نے کہا تینوں نے کہ ہم نے نواز شریف سے بات کی ہے، یہ نہیں پیچھے ہٹے گا. قاضی صاحب نے کہا آپ گارنٹی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. جو نئی جنریشن ہے اس کے مطابق عمران خان کو ہم پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ ہم بیکاز باقی سب کو ٹرائی کر لیا ہے. ہی از اے لاسٹ آپشن ناؤ. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ عمران خان سامنے آئے. سارے اپنے مفادات کے لیے کھیل رہے ہیں، تو میرے خیال میں عمران خان کا فیوچر بنتا ہے. وہ سمجھتے ہیں پاکستانی یوتھ کیا چاہتی ہے.
So I think he can do. ब्राइट बहुत है, अगर क्या कहते हैं वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, हर चीज गुस्से में आगे ना करे। हमने सबको आजमाया है, एक दफा उसको भी आजमा के देख लेते। हमें इस टाइम लिटरली इमरान खान जैसे एक लीडर की जरूरत है। हम इमरान खान को बहुत अच्छा समझते हैं, इंशाल्लाह जरूर आएगा, हमारी कोशिश होगी कि वो जरूर आए। बाकी तो आजमाए जा चुके हैं, वो हमें भी ये होता है कि इसको आजमा के देखें, हमें भी ये हालात ठीक करें। आई गेस इमरान खान जो हमारे प्रेजेंट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे तो बहुत हद तक बेहतर हैं। आई थिंक ही इज द ओनली होप फॉर पाकिस्तान। इलेक्शन के जरिए उसका इलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, हमें चाहिए कि हम उसको गवर्नमेंट पैसे ही दे दें 6 मंथ के लिए ट्रायल बेसिस पे। आने वाले सालों में वो एक अच्छा सियासतदान उभरेगा। स्पोर्ट्स के मामले में अच्छे थे, इसी तरह मुल्क संभालने के मामले में भी अच्छे होंगे। जितनी भी पार्टियां हैं उससे जो है बेहतर पार्टी जो है ये तहरीक इंसाफ की पार्टी है। बाकी सबके तो माजी जो है दागदार है, इमरान खान बेदाग माजी का मालिक है। नेक्स्ट वज़ीर आज़म इमरान खान होगी इंशाल्लाह। अवाम में उसकी जो मकबूलियत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहा तो मैं इंशाल्लाह जो जहद की वजह से मैं इमरान खान को इस दफ़ा वोट दे दूँगा। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश होगी कि जब इमरान खान साहब अगर बरसर इक़्तिदार आते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और वो यूथ को साथ लेकर चले और एक नए लीडरशिप को जो है वो मौका दें कि हम ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को एक बहुत ही मिसाली कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकें। और उनकी बहुत ही अच्छी सोच है जो हमें इस चीज़ को मजबूर करती है कि अब इक़्तिदार में उनका होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने सुना, ये हमने कोई सपोर्ट बेस नहीं बनाई। मैं फिर कहूँगी हमारी टीम बाहर गई और ये लोगों के जो थे जज्बात थे हमने आपके सामने पेश किए। यकीनन लोगों को इस वक्त जो डेमोक्रेसी अपनी जगह, जो इमरान की क्रिटिसिज्म है कि डेमोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर रही, उसके नतीजे में आप ये बातें सुन रहे हैं। अब आया ये चीज़ें कन्वर्ट करती हैं इनटू वोट्स फॉर इमरान खान, वो तो खैर वक्त बताएगा। बहरहाल इमरान, आप नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ ज्यादा ही झगड़ रहे हैं आजकल। अच्छा, पहले तो मैं, वो तो जेन्युइन पॉलिटिशियन है। पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि जमहूरियत के अलावा कोई और सिस्टम है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। ये सारा ने, ये जो इलेक्शन 2008 का हुआ, पहले तो प्री पोल रिगिंग हुई, एनआरओ प्री पोल रिगिंग था। कौन सी दुनिया में बाहर की पावर, 2 इकट्ठे कर्जे, क्या सारे आप करप्शन केसेस माफ करवा देते हैं उनके, फिर उनको इजाजत देती है इलेक्शन, फिर मुजरमों की हुकूमत आ जाती है। आज आप कोई बड़े ओहदे पे मुझे बताएं कि या कोई जुर्म किया ना हो तो बड़ा ओहदा नहीं मिलता आज पाकिस्तान में। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए इसने नुकसान बड़ा पहुंचाया पाकिस्तान में। हमारा फायदा किया, जैसे आपने देख लिया, हमारा तो फायदा किया। अब मैं जरा बात तो उसके देखिए, नवाज शरीफ, मेरी कोई से जाती लड़ाई नहीं। आप कह रहे हैं रिटायर हो जाएं पॉलिटिक्स से? नहीं, मैं रिटायर तो हो जाना चाहिए। वो 20 साल से इक्तदार में बैठे, 5 साल से आपसे बड़े होंगे। दो दफा प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कितनी दफा चीफ मिनिस्टर। अगर आज भी उन्होंने येलो स्कीम का तोहफा देना है रोजगार देने के लिए, तो उनको रिटायर होना जाना चाहिए। इसका मतलब कि उनके पास कोई हल है ही नहीं। आज जो पाकिस्तान के मसले, देखिए पंजाब इनके हाथ में था। इमरान, मुझे ये बताएं कि पंजाब इनके पास था। क्या पंजाब में कोई पुलिस का, थाने का निज़ाम ठीक हुआ? कोई चोरी कम हुई? कोई करप्शन कम हुई? कोई पटवारी का निज़ाम ठीक हुआ? कोई इतनी देर इक़्तिदार में आपको रह के कम से कम पंजाब को तो ठीक कर देते। मुझे पिछले दौर और इस दौर में फर्क बता दें। बुरे हालात हुए, ठीक नहीं हुए, इसलिए अब वो क्या नई चीज करेंगे? चैलेंजेस भी तो ज्यादा इमरान, पूरे मुल्क में देखें जो हालात हैं वही उसी तरह से आप देखें पंजाब। तो फिर अब क्या नई चीज करेंगे? मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ, हालात तो बिगड़ रहे हैं, इनके पास तो हल नहीं है, इसलिए आप भी तो कोई हल नहीं देते। मैं आपके सामने हल दे रहा हूं। हमने आज जो हमने 100 दिन का प्लान दिया है, मैं बड़ी देर से हल दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बड़ी देर का जो हल देता जा रहा था आपके प्रोग्राम में भी, और आप मुझे कहती थी कि जी आप तालिबान के हिमायती हैं। मैं आपको ये कहता था कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इस जंग का। 2 दिन पहले जनरल कियानी ने यह कहा, आज ओबामा वो कह रहा है, आज अमेरिकनों ने ये फैसला कर लिया है कि बातचीत से मसला हल होगा, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। मैं 7 साल से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, तालिबान पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, जो डिक्लेयर किया उन्होंने वॉर ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आपको क्यों नहीं? तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी डिक्लेयर किया हुआ है, उनके खिलाफ भी वॉर है। हमारे तो लोग मारे हैं ना, 35,000 लोग किसने आके मारे हैं? तो मुझे ये बताएं कि इसका हल और मारना है या इसका हल एक पॉलिटिकल सोल्यूशन? जनरल कियानी अगर नतीजे पे आ गए नसीम
کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں اور پولیٹیکل سلوشن ہے تو اس کا مطلب فوج تو لڑ رہی ہے نا عمران. تو فوج کے خود سربراہ اس نتیجے پہ آ گئے جو میں 7 سال سے کہہ رہا تھا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس کی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اگر آج وہ اس پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم 7 سال سے حل دے رہے تھے. حل دو ہی ہے نا, یا ملٹری یا پولیٹیکل ہے. عمران وہ اس کے لیے آپ کو وہ ایک خاص پروگرام کریں گے جس پہ آپ سے بات کریں گے ٹی وی پہ, کیونکہ پہلے مجھے یہ بتائیں جو بھی کہہ رہے ہیں ایکچولی جنگ تو ہو رہی ہے نا. تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تیسرا حل ہے یا ملٹری یا پولیٹیکل ہے. جنرل کیانی نے کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے نا. کیا کمبینیشن کبھی آپ کے پاس رینڈ کارپوریشن کی سروے ہے, میں بار بار کوٹ کرتا تھا کہ 93% ساری جتنی بھی انسرجنسیز ہیں 93% وہ یا ان کا پولیٹیکل حل ہوا ہے آدھی کا, اور یا پولیس اور انٹیلیجنس کے ذریعے ہوا ہے. ہاں پولیس اور انٹیلیجنس. صرف 7% ملٹری حل ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہ انٹیلیجنس ہماری اس میں بہت ویک رہی ہے. عمران تھوڑا سا میں اس کا پہلے تو میں کہہ دوں کہ یہ میں حال ہی آپ کو پیش کر رہا تھا کیونکہ جب تک یہ جنگ چل رہی ہے انٹیلیجنس کے ساتھ انفلٹریٹ کریں اس کو. اچھا عمران تھوڑا سا واپس آئیں کراچی پہ. کراچی پہ آپ نے پہلے ہمیں لگا کہ آپ ایک گرینڈ الائنس کا خود حصہ بنیں گے. جب نواز شریف صاحب اٹھے, ایم کیو ایم نے بھی کچھ بات کی, آپ نے پہلے اس گرینڈ الائنس کو کہہ دیا گرینڈ فراڈ. آپ ہر چیز کو نیگیٹو مطلب اس میں رہ کر کے کام کرنا ہے, یا آپ نے وہ دیکھیں نا وہ جو خاتون کہہ رہی تھی کہ عمران کو حکومت دے دیں, کیونکہ الیکٹرل پالیٹکس کے تھرو آپ کیسے آئیں گے؟ یو آر ناٹ ولنگ ٹو اسٹینڈ ود اینی بڈی. نسیم پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ نواز شریف انہوں نے یہ ابھی کوئی آج سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم چھپ گئے تھے یہاں, یعنی گرینڈ وہ لانگ مارچ میں چھپ گیا تھا. پہلے تو کوئی میری تاریخ ہے چھپنے والی, میں نے تو کوئی پیکٹ سائن کر کے جدہ نہیں چلا گیا تھا اور لوگوں سے جھوٹ بولا انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا جی کوئی پیکٹ نہیں ہے. انہوں نے اگلوں نے آ کے پیکٹ دکھا دیا کہ جی سمجھوتا تھا. اچھا لانگ مارچ میں ہوا یہ کہ ایک 4 ممبر کمیٹی بنی, 4 شریک تھے اس میں, وکیل, تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این, یہ 4 تھے ہم. ان 4 کی کمیٹی بنی. 4 کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جی نواز شریف آئیں گے وہاں سے نکلیں گے لاہور سے. اگر ان کو روک لیا گیا تو وکیلوں کو یہ خطرہ تھا کہ یہاں اگر یہاں کوئی نہ ہوا تو ساری لانگ مارچ فیل ہو جائے گی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ قاضی حسین احمد صاحب, میں اور شہباز شریف, ہم نے یہاں پنڈی اور اسلام آباد میں انڈر گراؤنڈ رہنا ہے تاکہ جیسی وکیل پہنچے ہم یہاں نکلائیں اس دن. یہ 4 کمیٹی نے, یہ میرا فیصلہ نہیں تھا. ہمیں یہ فیصلہ میاں صاحب کو پتہ نہیں, میاں صاحب کو نہیں, میاں صاحب کو ساری باتوں کا پتہ ہے. میاں صاحب آپ کیونکہ گجرانوالا سے یو ٹرن کر کے سب پنجاب کی حکومت پہ سمجھوتا کر کے واپس چلے گئے تھے, اس لیے وہ آپ اپنے آپ کو کور کریں. قاضی حسین احمد نے مجھے, قاضی حسین احمد کو آپ پوچھیں, قاضی حسین احمد کی ایک کریڈیبل فگر ہے, ان سے پوچھیں کہ کیا میرا ورژن ٹھیک ہے یا اس کا ورژن ٹھیک ہے. دوسری چیز اور پوچھیں, قاضی صاحب کا مجھے کبھی نہیں بھولتا اگلے دن ٹیلی فون, جب یہ یو ٹرن کر کے گجرانوالا سے واپس چڑھا گیا, ہم سب کو ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں, وہاں سے فیصلہ کر کے اپنا پنجاب حکومت پہ واپس چلے گئے. تو قاضی صاحب کا مجھے اگلے دن اتنا دکھ بھرا ٹیلی فون آیا, کہتا عمران کبھی اس کی بات کے اوپر یقین نہ کرنا, کیونکہ قاضی صاحب کو پہلے الیکشن کا بائیکاٹ کروا دیا, ان کے اوپر ساری پریشر تھی, ان کی جماعت اسلامی قاضی صاحب نے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیا تھا, عمران کے کہنے, ان کے کہنے پہ تو نہیں کیا تھا. نسیم آپ اگر میری بات سنیں تو آپ کے لیے بڑا, میں انکشاف کر رہا ہوں آپ کے پروگرام پہ. اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی اسلام آباد میں, قاضی صاحب کے اوپر پریشر پڑا ہو جماعت اسلامی کا, آپ الیکشن لڑیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو لڑ رہے تھے, ان کے پاس 18 سیٹیں تھی, ایم این ایس تھے, تو ان کے اوپر پریشر. تو انہوں نے کیا کہ پی ایم ایل اے نے کہا کہ جی بائیکاٹ کرو, وکلا نے کہا وہ بائیکاٹ, ہم سارے ڈسکس کریں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ راجہ ظفر الحق, جاوید ہاشمی اور چودھری نثار, انہیں کہا کہ ہم آپ کو پکا پتا ہے کہ نواز شریف پیچھے نہیں ہٹ جائے گا. انہوں نے جا کے ٹیلی فون کیا نواز شریف سے, بات کی, واپس آئے, اے پی ڈی ایم کی انہوں نے, اور سارے 20 وٹنسز ہیں, آپ قاضی صاحب سے پوچھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تینوں نے کہ ہم نے نواز شریف سے بات کی ہے, یہ نہیں پیچھے ہٹے گا. قاضی صاحب نے کہا آپ گارنٹی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. یہ کس نے کہا؟ راجہ ظفر. تینوں نے کہا ہم پارٹی چھوڑ دیں گے اگر وہ الیکشن لڑا. وہ بیچارے قاضی صاحب کو بوائکاٹ کروا کے ہم سب خیر وہ تو پارٹی میں بڑے خوش ہیں. اچھا وہ یہ بھی بڑی کرٹیسزم ہے کہ جی آپ نے اعجاز حجازی کو کھڑا کیا, وہ بڑا اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ بڑا لٹیرا یہ وہ, تو یو تھنک اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن؟ دیکھیں مجھے تو خیر بائی دا وے حجازی خان بڑا پسند ہے, لیکن ہمیں تو نہیں پتا یہ کہ ان کی جو کیونکہ ان کو لوکل جو ہماری تنظیم ہے
انہوں نے ریکمینڈ کیا. اور بائی الیکشن میں یاد رکھیں پارلیمنٹری بورڈ نہیں بیٹھتا. جب ہم اب الیکشن لڑیں گے ہمارا پارلیمنٹری بورڈ ہر کینڈیڈیٹ کو ویٹ کرے گا. وہ تو جنرل الیکشن کے لیے, یہ تو بائی الیکشن تھی. بائی الیکشن آیا, انہوں نے کسی نے ہماری لوکل تنظیم نے کہا جی جازی خان انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا انہوں نے انڈیپینڈنٹ 13,000 ووٹ لیے ہیں, آپ کے ساتھ یہ ہمارے تحریک انصاف کا 15,000واں ووٹ تھا. تو اس لیے وہ نارمل پارلیمنٹری بورڈ کے پروسیجر سے نہیں گئے. بہرحال آئے تو پی ایم ایل این سے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کا ایک وقت لگا پچھلے کچھ مہینے 2 مہینے میں کہ آپ بڑی قربت آپ کی ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور الطاف حسین صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ بھی دی آپ کے حق میں. واٹ از دا پوزیشن ناؤ؟ آپ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے, کیا سچویشن؟ دیکھیں میں آپ کو کلیئر کر دوں, ہم ایک ایشو بیس پارٹی ہیں. الطاف حسین نے ہماری تائید کی تھی جب ہم ریمنڈ ڈیوس پہ, جس کو سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے مل کے میچ فکس کر کے اس کو بھجوا دیا تھا, تو ہم نے ایک مظاہرہ کیا تھا. اس مظاہرے میں ہم نے سب کو دعوت دی تھی کہ یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا اور ڈرون اٹیکس اور اس کے ریمنڈ ڈیوس لاہور میں, تو اس میں الطاف حسین نے ہماری سپورٹ کی تھی. انہوں نے بھی ریمنڈ ڈیوس کے کنڈیم کیا تھا, انہوں نے اس کو بھی ڈرون اٹیکس کے بھی اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس لیے اس ایک ایشو کے اوپر بات ہوئی تھی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب الیکشن, میں اپنا کلیئر کر دوں پارٹی کا موقف, ہماری پارٹی کسی کے ساتھ الائنس نہیں کر سکتی جو بندوقوں کی سیاست کریں. ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر. اب کبھی اس سے میرا دوسرا سٹانس نہیں ہے. ایم کیو ایم اگر وائلنس چھوڑ دے ہماری پارٹی ان سے بالکل. تو فی الوقت وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وائلنس کی پالیٹکس ہے, اس لیے آپ ان کے ساتھ نہیں الائنس میں جا سکتے. آخر میں یہ بتا دیجیے گا ذرا ناظرین کو کہ الیکٹرل پالیٹکس میں ابھی بھی دیکھیں آپ کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے آپ نے سنا جو لوگ کہتے ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک مینی پیپل کوسچن دیٹ. الیکٹرل پالیٹکس میں کیا آپ کہیں گے جو سن رہے ہیں آپ کو کہ اگلے الیکشنز میں کیا آپ کی پریپریشن ہے, جو فرق ہے پچھلے الیکشن سے کہ یو ول ڈو بیٹر ان الیکٹرل؟ پریپریشن یہ ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس میں ہر سیٹ پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. کسی صورت 2 نمبر جماعت سے کبھی الائنس نہیں کریں گے. اکیلے لڑنا پڑا اکیلے لڑیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو اسی الیکٹرل پالیٹکس میں الیکشن سویپ کر کے دکھائیں گے. اور اس طرح کریں گے, اس لیے کریں گے کہ یہ جو پاکستانی عوام اب ووٹ کرنے جا رہی ہے, اس میں سے 45% جعلی ووٹ سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. یعنی کہ 3.70 کروڑ ووٹ جو جعلی تھا جس کے اوپر یہ جیتے تھے وہ ختم ہو گیا, اور 3.5 کروڑ یہ جو نوجوانوں کا آپ نے ووٹ سنا ہے, ان کو اب 3.5 کروڑ ووٹ آ جائے گا. اور آپ کے پاس گراؤنڈ پر اس طرح کی نیٹ ورکنگ ہے کہ آپ یہ ان کو کنورٹ کر لیں گے انٹو ووٹس؟ گراؤنڈ کنورٹ بھی کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 1970 میں طوفان آیا تھا, یہ اس سے بڑی سونامی آ رہی ہے. یہ اگر کسی کا خیال ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا بہ جائے گا. جی لوگ بہت بڑا تبدیلی کا چینج آ رہا ہے. ہاں یہ آپ ہوپفل ہیں. بہت شکریہ عمران ہمارے ساتھ پروگرام میں آج آنے کا. ناظرین آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں سونامی آنے والی ہے. آپ نے لوگوں کی باتیں سنی, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں اور جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں اس کے درمیان بہت بڑا چیلنج ہے کہ پارٹی اپنے آپ کو آرگنائز کیسے کرتی ہے. الیکٹرل پالیٹکس بہرحال از اے ڈیفیکلٹ گیم. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں جو صورتحال ہے, جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کراچی پر. کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کل کی گفتگو کو جاری رکھیں گے. کراچی میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار مرزا صاحب کو سینئر منسٹر ان کو بنا لیا, اور ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے سندھ کی, انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ سندھ اسمبلی کا سیشن بلایا جائے. ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے پھر سے اپوز کیا بڑے بھرپور طریقے سے جو کمشنریٹ سسٹم بنانے کی بات ہو رہی ہے. ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر حیدر عباس رضوی صاحب, اور ساتھ پروگرام میں ہمارے شرمیلا فاروقی صاحبہ پروونشل لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اکرام سہگل صاحب جانے پہچانے ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. حیدر عباس رضوی صاحب, ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں سن رہی تھی شرمیلا فاروقی صاحب آپ سے کہہ رہی تھی, بہت منت کر دی کہ آپ واپس آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کولیشن فولڈ میں. شکریہ نسیم. شرمیلا میری چھوٹی بہن ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے جیسی چاہے
ضد کر سکتی ہے، اور میں اس کی ضد کی اور اس کی تمام خواہشات کا احترام بھی کرتا ہوں، مگر یہ ایک سیاسی اور پارٹی کا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جو بہن اپنے بھائی سے مانگے تو بھائی کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اب یہ قدرے مشکل بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو اس وقت کمشنریٹ سسٹم کا اناؤنس کیا ہے اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ول گو تھرو ود دس، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم لیگل جو بھی ریکورس ہے اس کو استعمال کر کے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایم کیو ایم بہت مخالف رہی ہے سینٹرلائزیشن کی ہمیشہ سے، اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ ڈیولوشن کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمشنریٹ نظام جو ہے وہ ایک نو آبادیاتی نظام ہے، جس میں ایک بہت چھوٹی سی اقلیت نے بر صغیر پاک و ہند پر یہ نظام قائم کر کے کوشش کی تھی کہ وہاں اکثریت پر غلبہ حاصل کر سکے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی اقلیت کیوں نہ ہو۔ اور جو گورے انگریز کا نظام تھا وہ پاکستان بننے کے بعد کالے انگریزوں نے بھی پاکستان پر نافذ کیے رکھا، اور اس کے بعد جب ہم کو پاکستانیوں کو یہ احساس ہوا کہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی دنیا میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی دنیا میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ماڈرن ڈے مینجمنٹ ٹیکنیکس کو آگے بڑھائیں گے، تو یقیناً پھر اس میں ہمیں وہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملی جو ہمارا نیا جو بلدیاتی نظام تھا، اور اس میں یقیناً جو لوگوں کی عوام کی شرکت اور شمولیت تھی اس نے اس نظام کو بہترین نظام ثابت کیا۔ ایک بار پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہی گورے انگریز کا نظام جو ہے، وہ جو جبر کا نظام ہے، وہ جاگیردار اور وڈیرے جی شرمیلا فاروقی صاحب آپ سن رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب، آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ واپس فولڈ میں آئیں، ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، اور آپ لوگ کمشنریٹ جو نظام ہے اس حوالے سے لگ یوں رہا ہے کہ آپ نمبرز پر اس وقت فوکس کیے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں پروونشل اسمبلی کے تھرو، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ممکن ہے، کر پائیں گے آپ، اور اس کی وجہ کیا؟ جی شکریہ نسیم۔ دیکھیے حیدر بھائی کی میں بہت عزت کرتی ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور میری جماعت کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہے اور رہے گی کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک بار پھر ہماری صفوں میں آ کے بیٹھے، ہمارے ساتھ ملک کے خصوصاً سندھ اور کراچی کے جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ جہاں تک کمشنریٹ سسٹم کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی اور ایک حد تک کافی عوام کی بھی خواہش تھی، جن کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ڈیولوشن سے وہ فوائد نہیں پہنچے جو پہنچنے چاہیے تھے، تعلیم کے حوالے سے، پھر صحت کے حوالے سے، پھر جو میجسٹریسی سسٹم تھا، جو میجسٹریل پاورز تھے، اس کی فقدان کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو رہا، ہورڈنگز ہوئیں، مختلف جو اشیاء کی قیمتیں تھیں اس کے اندر ایک آرٹیفیشل پرائس ہائی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کا نظام آئے گا تو اکرام سہگل صاحب آپ سن رہے ہیں یہ کیا فرما رہی ہیں شرمیلا صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ پرائس کنٹرول اور بھی جو لا آرڈر کی سچویشن ہے اس کی بھی بات ہی کر رہی ہیں، اور اگر ہم یہ بھی مد نظر رکھیں کہ باقی تینوں پروونسز ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کمشنریٹ نظام کو واپس لے کر آئے ہیں، آپ کراچی سندھ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے کہ یہ صحیح موو ہے؟ یہ بالکل جی بینکرپٹ آئیڈیا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر پرابلم اور جو ابھی بنی ہے وہ ڈفرینٹ ریزن سے بنی ہے، کمیشن سسٹم کی اس سے کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے اچھی بات ڈیموکریسی جو ہے، یہ شرمیلا بیوی جو بات کر رہی ہیں وہ سلیکٹو ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہیں۔ آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ ایک لیجسلیٹر کو الیکٹ کر سکتے ہیں، لوگ گراس روٹ ڈیموکریسی جو ہم نے کراچی میں دیکھی ہے، اور کراچی میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے جب لوکل باڈیز نے رول کیا ہے، اور کامن مین کو جب اس کو ڈور سٹیپ کے اوپر اس کا کام ہوتا تھا، جب یہ ٹھیک ہے اس میں فلاز ہیں، اس میں ڈیفیشنسیز ہیں، اس میں بہت خامیاں ہیں، لیکن جو بیوروکریسی کی سسٹم ہے اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ ڈیولوشن ہو کے جو لوکل باڈی سسٹم تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل یہ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے یہ ایک ڈائیورجری ٹیکٹک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ایک ریڈ ہیرنگ آپ نے بیچ میں ڈال دی، آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ آپ جو میجر پرابلم ابھی کراچی کی ہے کہ ایک پولیٹیکل پرابلم جو ہے وہ ایتھنیسٹی میں ٹرن ہو رہی ہے، اور یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اگر آپ نے ابھی اس کو چیک نہیں کیا تو یہ کراچی جو ہے اٹ ول گو انٹو انارکی۔
اور دیکھیں میں اچھا آپ نے ایک بات بڑی بھاری بات کی، ایک سیکنڈ اکرام سہگل صاحب، آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے اس کو آپ ایتھنیسٹی کا رنگ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جو کمشنریٹ سسٹم ہے وہ ایتھنیسٹی تو نہیں، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو رسپانس لگتا ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحب پلیز کم ان، آپ نے اکرام سہگل صاحب کی کرٹیسزم سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینکرپٹ آئیڈیا بالکل، اور یہ آپ واپس لے کے جا رہے ہیں سلیکٹو ڈیموکریسی کی طرف۔ نسیم دیکھیے، اکرام سہگل صاحب کی انڈیویجول رائے ہو سکتی ہے، ہی از این اینالسٹ اور وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے آپ نے خود ابھی کہا کہ باقی 3 صوبوں میں بھی اگر ہم ریورٹ بیک ہوئے ہیں کمشنریٹ سسٹم کے تحت، تو اس کا مطلب اس میں کوئی فائدے تو ہوں گے، کہیں نہ کہیں جو ریلیف لوکل باڈیز کے تحت نہ مل سکا لوگوں کو، وہ اس کے تحت اس وجہ سے گئے ہیں، کیونکہ آئی تھنک دیٹ از اے بیٹر سسٹم۔ سینٹرلائزڈ پاور کی بات نہیں ہے اس میں، یہ بینکرپٹ آئیڈیا کی بات نہیں ہے، نہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، بات یہ کہ آپ نے سسٹم کو نہ صرف سینٹرلائز کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ دیکھیں اس میں پچھلے والے سسٹم میں یہ ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سینٹرز آف پاورز بن گئے تھے، ایوری بڈی واز ڈوئنگ دیئر اون تھنگ۔ یہاں یہ کیا مطلب ایوری بڈی واز ڈوئنگ دیئر اون تھنگ؟ دیکھیے آپ کے یونین کاؤنسل لیڈر الگ تھا، آپ کے مختلف جو نمائندے تھے، نو ڈاؤٹ کہ وہ گراس روٹ لیول سے آئے تھے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن الگ الگ سینٹرز آف پاورز بنتے جا رہے تھے، دیر واز نو سینٹرلائزڈ تھیم، کوئی سینٹرلائزڈ کوئی کنٹرول کہیں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے پچھلے 3.5 سال سے ہمیں کتنی دقت دشواریاں ہوئی، آپ اپنے پروگرام سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی پرائز کنٹرول کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ایشوز رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ پرائز کنٹرول بہتر تھی جب آپ کے پاس یہ کمشنریٹ سسٹم تھا؟ حیدرآباد رضوی صاحب، میجسٹیریل پاور تھے، آپ چھاپے مار سکتے تھے، آپ پکڑ سکتے تھے لوگوں کو، آپ ان پہ فائن کر سکتے تھے، اس وقت تو ایسا حیدرآباد رضوی صاحب ایڈمنسٹریشن کا جو یہ کہہ رہی ہے کہ کہ دیکھیے پچھلے 3.5 سال سے ہم بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کر، ہم نے کہا کہ جی جو 79 کا کمشنریٹ سسٹم تھا اور جو مشرف صاحب کے دور میں جو سسٹم آیا، اس میں سے دونوں میں سے جو اچھی چیزیں نکال لیں اور ایک نیا سسٹم جو ہے وہ ایوالو کریں، اس کے تحت پھر اب الیکشنز کروائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پچھلے اتنے عرصے میں ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا، لوگوں میں بڑی ایک بے چینی سی پھیلتی جا رہی تھی، پیپل وانٹڈ کہ جی کوئی نظام آئے جہاں سے کوئی مسئلے مسائل ان کے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حیدرآباد رضوی صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ حیدر صاحب یہ بتائیے، ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا، 3 سال سے آپ لوگوں کی نیگوسیشن اس بات پر چل رہی تھی، اس ایشو پر، تو اب لگتا ہے کہ ایک طریقے سے تو نمبرز گیم پر بات آ کے رکے گی، تو اس وقت پروونشل اسمبلی میں نمبرز کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکلی آپ اس کو روک سکیں گے موو کو؟ شاید پولیٹیکلی تو نہیں روک سکیں، مگر آئینی اور قانونی طور پر ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آئین میں اس بات کی گنجائش ضرور موجود ہے کہ ان تمام چیزوں کا کورٹس میں سامنا کیا جائے، اور ہم ڈیفینیٹلی 3-4 دنوں میں ہمارا ایک جنرل ورکر اجلاس بھی ہونا ہے جو کہ پورے پاکستان کی سطح پر ہوگا، اور ہم اس نقطے پر نہ صرف اس میں بحث کریں گے بلکہ تمام آئینی اور قانونی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اس نظام کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ جو یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ اصل میں چند وہ لوگ جو کہ اقتدار کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ جاگیردار اور وڈیرے پاکستان میں باقی تینوں پروونسز نے کیا کیا؟ میری ایک بات مکمل ہو جانے دیجیے نسیم، وہ جاگیردار اور وڈیرے جو اپنے ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں بیوروکریسی کے ذریعے، ان کا یہ حربہ ہے، اور یقیناً اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو تینوں پروونسز بھی آپ کا خیال ہے یہی کر رہے ہیں؟ بیکاز تینوں پروونسز بھی کسی نہ کسی صورت میں کمشنریٹ سسٹم کو واپس لے کر آئے۔ ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے جو کہ عوام پر پہلے بھی مسلط کیا جاتا رہا تھا، اور اب کیونکہ بلدیاتی نمائندے جو تھے وہ گلیوں اور محلوں کی سطح پر آ گئے تھے، تو جاگیرداروں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ کوئی غریب اور مڈل کلاس کا آدمی اپنی محنت سے نکل کر کاؤنسلر، ناظم یا پھر وہ جو ہے تعلقہ ناظم بن جائے۔ اچھا اکرام سہگل صاحب وانٹس ٹو کامنٹ۔ جی اکرام سہگل صاحب، دیکھیے سمپل بات یہ ہے نسیم کہ ڈیموکریسی جو بھی شروع ہوتی ہے وہ گراس روٹس لیول پر شروع ہوتی ہے۔ ایک سٹیزن کی جو ایسپریشن ہوتی ہے کہ اس کی ڈور سٹیپ پر ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کی ایولیوشن ہو۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں 2 چیز آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک طرف اگر آپ نے آٹوکریٹک سسٹم کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آٹوکریٹک سسٹم کی طرف جائیں اور ڈیموکریسی کو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی بات ہے، کیونکہ اگر آپ واپس کمشنریٹ سسٹم میں جاتی ہے، کمٹ سسٹم کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اس
कमिश्नरेट नेक्स्ट स्टेप है कि वो गवर्नर्स रूल हो। गवर्नर रूल का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, वो रूल करे बाय डिक्री, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं चलती। ये देखिए इसमें मैं बार बोलता हूँ, इसमें खामियां जरूर थी, इसमें प्रॉब्लम जरूर थी, इसमें डेफिशिएंसी जरूर थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमन मैन जो था वो फील कर रहा था कि मैं अपने डोर स्टेप पे मैं जाके अपने नुमाइंदों को जाके यूनियन काउंसिल में जाके कुछ चीज करवा सकता हूँ। अभी तो वो पिलर टू पोस्ट। अच्छा, ये देखिए आप लोगों की तीनों की बातों से तो ये लगता है कि इसमें ऑब्वियसली बड़े क्लियर कट पोजीशन है, एमक्यूएम की ये बड़ी क्लियर कट पोजीशन है, और वजूहात आपने बयान की, ये शर्मिला फारूकी साहबा पीपल्स पार्टी की पोजीशन बयान करी है। पॉलिटिकली लग यूं रहा है कि कराची में देखिए, जो अभी कराची में होम मिनिस्टर नए बने, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान की जो और पार्टीज हैं इस वक्त कराची में, चाहे वो मुस्लिम लीग फंक्शनल है, मुस्लिम लीग फंक्शनल ने तो कह दिया कि हम जाके ट्रेजरी बेंचेस में बैठेंगे, उसके साथ ये जमात इस्लामी की भी बात कर रहे हैं, सुन्नी तहरीक वगैरह। तो क्या पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी का अब एक ऑफेंसिव इस तरफ जाएगा कि एमक्यूएम को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे? नसीम, देखिए मैं इस पे एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहती हूँ कि वक्त, हालात और ज़रूरियात के तहत मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म्स हैं वो इवॉल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट के अंदर देखें। एक चीज़ बड़े तय है और बड़े कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी चीज़ आइसोलेशन में करने नहीं चाहते, ना ही हम किसी सूरत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस सिस्टम को लाने में भी हम डेफिनेटली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से भी बातचीत करेंगे, इनकी भी राय लेंगे, फिर डेफिनेटली ये बिल जब असेंबली के अंदर आएगा इस पर भरपूर डिबेट होगी, चेंजेस हो सकती हैं। We are open to all kinds of suggestion and improvisation. Haider Abbas Rizvi sahab, is there still room for dialogue on this issue with People's Party, ये जो कमिश्नरेट सिस्टम है? देखिए, अब जबकि फैसला आ भी गया और नोटिफिकेशन हो भी गए, तो अब डायलॉग करने का फायदा क्या है इसमें? और जाहिर है कि अगर डायलॉग करना होता तो ये फैसले से पहले होना चाहिए था, फैसले के बाद नहीं होना चाहिए था। और हमारा जो बहुत सारे इशूज रहे, उसमें एक इशू ये भी रहा जब हम कोएलिशन में भी थे कि पहले फैसला हो जाता था और उसके बाद जो है वो इत्तला होती थी। तो अब तो बहरहाल हम ऑपोजिशन का अच्छा, आज एक और फैसला भी किया इन्होंने, जो जुल्फिकार मिर्जा साहब इनके पार्टी के लीडर हैं बेशक, लेकिन कंट्रोवर्शियल रहे, वो वापस आ गए सिंध गवर्नमेंट में। उस हवाले से आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? बुलबुल ने आशियां ही चमन से उठा लिया, बुलबुल ने आशियां ही चमन से उठा लिया, उसकी बला से बूम बसे या हुमा रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का, आप तीनों का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपने इमरान खान साहब की बातें सुनी, उनके क्या इरादे हैं अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के हवाले से, और कराची की जो सूरत हाल है, एक संगीन सूरत हाल रही है पिछले कुछ दिनों में। अल्लाह का शुक्र है कि खून खराब आज नहीं हुआ। कराची पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।